الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ میرے دوستو، بھائیو، عزیزو، آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 14 سورہ نحل، اس کی آیت نمبر 125 کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث جس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت اور اس حدیث کے تحت ہم چند باتیں دعوت کے اصول کے اوپر ذکر کریں گے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے انسان سے لے کر سب سے آخری انسان تک انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام کو مبعوث کیا ہے، اور اس دنیا کے اندر سب سے پہلے انسان کو ہی نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے بعد سب سے آخر میں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہدایت لے کر آئے، جو رہنمائی لے کر آئے، وہ ہدایت، وہ رہنمائی آگے دوسرے انسانوں تک، قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچانا اب یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر اس کو فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ لہٰذا اب وہ ہدایت اور وہ رہنمائی جس کو آگے امت تک پہنچانا ہے، تو ہدایت کے سب سے بڑے دو ذریعے، ایک قرآن اور دوسری سنت، یعنی اس قرآن اور سنت کو آگے امت تک منتقل کرنا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمایا کہ میں دو چیزیں اپنے پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک قرآن ہے اور دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جب تک امت قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر عمل کرتی رہے گی،
یہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی، اور جب بھی امت قرآن و سنت سے ہٹے گی اور اس کے اندر کوئی اور طور طریقہ اختیار کرے گی تو خود بھی گمراہ ہوگی اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گی۔ تو اسی حوالے سے آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں عرض کرنی ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ دعوت کے وہ اصول عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہماری دعوت مؤثر نہیں ہوتی ہے، اثر نہیں کرتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں اپنے بیوی بچوں کی تربیت کرنا، اپنے رشتہ داروں کی، دوستوں کی، یا ہمارے ساتھ کوئی کام کے اندر، تجارت کے اندر، ملازمت کے اندر، دفتروں کے اندر کوئی لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان تک دعوت دین کی بات پہنچائیں، لیکن بعض اوقات اس پہنچانے کے اندر وہ بات اثر نہیں کرتی ہے۔ تو آیا ہم سے غلطی کس جگہ ہوتی ہے؟ تو اسی بات کو آج کا موضوع بنایا ہے۔ آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی ہیں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک، آپ دعوت دیجئے، بلائیے الی سبیل ربک، یعنی اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ گویا کہ یہاں پر دعوت کا جو اصول ہے وہ رب تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ذکر فرما دیا۔ یہ جو آیات ہیں یہ سورہ نحل کے اندر ہیں، اور سورہ نحل جو ہے، نحل کا معنی شہد کی مکھی۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کو جس سورت کا حصہ بنایا وہ سورت سورہ نحل ہے۔ اس سورہ نحل کے اندر اللہ جل شانہ نے شہد کی مکھی کو بطور مثال ذکر کیا ہے۔ تو مفسرین نے، علماء نے بڑی عجیب تطبیق کی ہے۔ اسی سورت کے اندر اللہ جل شانہ نے آیت نمبر 68 اور 69 کے اندر، 68 اور 69، یہ جو دو آیات ہیں، اس کے اندر شہد کی مکھی کا جو ہے نا تذکرہ ہے، اور بڑا عجیب تذکرہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہاں پر شہد کی مکھی کو بطور مثال ذکر کیا، اور علماء نے لکھا سب سے پہلے یہ بات سمجھو کہ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، اسی کو ہدایت کہتے ہیں۔ اللہ نے جل شانہ نے تمہیں کسی راستے کی رہنمائی کی ہے اور تم اسی راستے کے اوپر چل رہے ہو، تو سمجھو کہ تم ہدایت کے اوپر۔ اب یہ ہدایت کا سبق ہمیں اللہ رب العزت نے ایک چھوٹے سے کیڑے، ایک مکھی جس کو شہد کی مکھی کہتے ہیں، اس کے ذریعے ہمیں اور آپ کو سمجھایا۔ فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تمہارے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف۔ اب وحی جو ہوتی ہے یہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے نا قرآن کے اندر ایک جگہ نے کئی جگہ فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ، اے نبی جی ہم نے جس طرح آپ کی طرف وحی کی، ہم اسی طرح آپ سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بعد ایسے انبیاء کی طرف بھی ہم نے وحی کی ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے شہد کی مکھی کے لیے اوحا کا استعمال کیا کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ تو معنی سمجھنا چاہیے، مفسرین نے لکھا وحی دو معنی پر ہے، ایک وحی اصطلاحی ہے اور ایک وحی لغوی ہے۔ وحی اصطلاحی تو وہ پیغام ہدایت ہوتا ہے جو اللہ نبی پر نازل کرتا ہے اور نبی اس پیغام ہدایت کو امت تک پہنچاتا ہے، اس کو وحی اصطلاحی کہتے ہیں۔ اور وحی لغوی کا معنی، وحی لغت کے اندر کس کو کہتے ہیں؟
فرمایا ایک ایسی چپکے سے بات، ایک ایسا اشارہ کہ جو کسی کے دل کے اندر ڈال دیا جائے، یہ ایک چپکے سے کسی کو اشارہ کر دیا جائے، اس کو وحی لغوی کہتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا یہ اللہ عام انسانوں کے اوپر بھی کرتا ہے، جانوروں کے اوپر بھی کرتا ہے، اور اللہ نے یہاں پر شہد کی مکھی کا ذکر کیا کہ میں نے شہد کی مکھی کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی۔ دوسرے معنی میں اس کو الہام بھی کہتے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ فرماتے ہیں میں دلوں کے اندر بات ڈال دیتا ہوں۔ جب اللہ کسی کے دل میں خیر کی بات ڈال دیتا ہے اس کو الہام کہتے ہیں۔ تو ایک وحی وہ ہوتی ہے جو صرف نبی کے اوپر نازل ہوتی ہے، اور ایک وحی لغوی یہ اللہ عام انسانوں کے دلوں میں بھی بات ڈالتا ہے، حتیٰ کہ جانوروں کے دلوں میں بھی بات ڈالتا ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے رب نے بات ڈالی، بات پہنچائی شہد کی مکھی کی طرف، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ کچھ چیزوں کی ہدایت اللہ نے شہد کی مکھی کو کی ہے۔ اب بات سمجھنی ہے، میں نے شروع میں کہا ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے، راستے کے اوپر چلنا، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ اللہ نے شہد کی مکھی کی مثال دے کر سمجھایا، دیکھو ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، اللہ نے اس کو کچھ ہدایات کی ہیں، اللہ نے اس کی کچھ رہنمائی کی ہے، تم نے گھر کیسا بنانا ہے، گھر کہاں پر بنانا ہے، پھر اللہ نے اس کو سکھایا تم نے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، پھر اللہ نے اس کو سکھایا کہ تم نے کس راستے کے اوپر چلنا ہے۔ یہ سارا ابھی اس آیت کے اندر آئے گا، یعنی اللہ رب العزت نے اس کی رہنمائی کی۔ شہد کی مکھی اللہ کے بتائے ہوئے کھانے کو کھایا، شہد کی مکھی نے اللہ کے بتائے ہوئے جگہ پر گھر بنایا، شہد کی مکھی نے اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کیا، پھر اختتام کیا ہوا، بدلہ کیا ملا، اللہ کی طرف سے دنیا کے اندر اس کو مقام کیا ملا؟ فرمایا کہ اللہ نے اس کے پیٹ کے اندر سے ایک ایسی چیز کو جاری کر دیا، شفاء لما، فرمایا کہ اللہ نے اس کے اندر شفا رکھ دی، للناس، پوری انسانیت کے لیے۔ تو یہاں سے مفسرین نے بات لکھی کہ اسی آیت، اسی صورت کے آگے، انہی آیات کے آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ تم نے لوگوں کو بلانا کیسے ہے، کس حکمت کے ساتھ بلانا ہے، کس انداز کے اندر بلانا ہے۔ گویا کہ اللہ رہنمائی کر رہا ہے، ہدایت کر رہا ہے، پیچھے شہد کی مکھی کی مثال دے رہا ہے، اب ان دونوں کو ملاؤ اور جوڑو، نتیجہ کیا نکلے گا، سبق کیا نکلے گا۔ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں شہد کی مکھی نے اللہ کی ہدایت پر عمل کیا، اللہ نے اس کو انسانیت کے لیے فرمایا کہ ایک مفید اور نفع بخش چیز بنا دیا۔ ایسے ہی جو انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے ہدایت کے اوپر چلے گا، اللہ ایسے انسان کو بھی پوری انسانیت کے لیے نفع بخش بنا دے گا۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرمایا کہ دیکھو شہد کی مکھی کو فرمایا ان اتخذی من الجبال بیوتن، تم نے اپنے گھر جو ہے پہاڑوں کے اوپر بنانے ہیں، اونچے اونچے درختوں کے اوپر بنانے ہیں، اور تم نے اپنے گھروں کو ایسے بیلدار ٹہنیوں کے اوپر بنانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تمہارے جسم سے ایک چیز نکالے گا، وہ چیز انسان کھائیں گے۔ اللہ رب العزت نہیں چاہتا ہے انسان کے پیٹ کے اندر کوئی ملاوٹ والی چیز جائے، اللہ نہیں چاہتا ہے کہ شہد کے اندر کوئی گندگی شامل ہو جائے، اللہ نہیں چاہتا ہے کہ اللہ نے انسانوں کے لیے شہد جیسی چیز بنائے اور اس شہد کے اندر کسی قسم کی گندگی آ جائے۔ اس لیے اللہ نے شہد کی مکھی کو کہا کہ تم نے گھر بنانے ہیں تو بھی اونچی اونچی چوٹیوں کے اوپر بنانے ہیں۔ شہد کی مکھی نے اس پر عمل کیا، اور پھر کیا کہا؟ فرمایا کہ ثم کلی من کل ثمرات، پھر تم نے ہر یعنی جو مفید پھل ہے، پھول ہے، اس میں سے کھانا ہے۔ شہد کی مکھی کبھی زہریلی چیز پر نہیں بیٹھتی ہے،
شہد کی مکھی کبھی گندگی کے اوپر نہیں بیٹھتی ہے، شہد کی مکھی کبھی گندی چیز کو اٹھا کر نہیں لے کر آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ترتیب ہی ایسی اس کو بنا دی ہے، اللہ نے اس کو ایسی سمجھ دے دی ہے کہ شہد کی مکھی جس جگہ اللہ نے اس کے لیے کھانا مقرر کر دیا وہی چیز کھائے گی۔ لیکن افسوس انسان کے اوپر ہے، اللہ نے انسان کو منع کر دیا یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا۔ وہ چھوٹے سا کیڑا اور مکھی وہ تو اللہ کے بتائے ہوئے جگہ پر بیٹھتی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے کھانے کو کھاتی ہے، لیکن انسان اللہ کے بتائے ہوئے رزق اور اللہ کی بتائی ہوئی روزی کو چھوڑ کر حرام کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ مثال دے رہے، قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ہر مثال کے اندر جو ہے نا جی حکمت اور سبق ہے۔ یہ رب کا قرآن ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر علوم کے جو ہے نا جی چشمے بائے ہوئے ہیں، اور ایسے ہی فرمایا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اور پھر اللہ رب العزت نے یہ آج کی سائنس بھی کہتی۔ اب دیکھو کتنے چھتے ہوتے ہیں، کتنی مکھیاں ہوتی ہیں، یہ مکھیاں پھولوں سے ہزاروں کلومیٹر جو ہے نا جی سفر کر کے وہاں سے رس لے کر آتی ہیں، لیکن اللہ کی شان دیکھو، اللہ رب العزت نے ان کے لیے ہواؤں کے اندر راستے مقرر کر دیے۔ کوئی شہد کی مکھی اپنے چھتے کا راستہ نہیں بھولتی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کسی دوسرے گھر کے اندر چلی جائے، راستہ نہیں بھولتی ہے۔ انسان ہے جو راستہ بھٹک جاتا ہے، انسان ہے جو راستہ بھول جاتا ہے، انسان ہے جو سیدھے راستے پر چلتا چلتا ٹیڑھا چلنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ نے شہد کی مکھی کی مثال دی، فرمایا جو راستہ اللہ مقرر کر دیتا ہے شہد کی مکھی اس راستے سے دائیں بائیں نہیں ہوتی، یہ ساری چیزوں پر وہ عمل کرتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، پھر اللہ اس کو انسانیت کے لیے مفید بنا دیتا ہے۔ اللہ اس کے جسم سے ایک ایسا مشروب نکالتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں۔ آپ دیکھ لو علاقوں کے بدلنے سے شہد کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، پھولوں کے غذاؤں کے بدلنے سے شہد کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے جسم سے ایک ایسی چیز نکالتے، فرمایا جو انسانیت کے لیے شفا ہے، انسانیت کے لیے مفید ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مثالیں دے کر فرما دیا کہ اے انسان تو بھی ایسے ہی انسانیت کے لیے مفید بن سکتا ہے جب تو رب کی بتائی ہوئی ہدایت پر چلے، اور جب تو رب کی ہدایت سے ہٹے گا تو یہ انسان نہ صرف اپنا نقصان کرے گا بلکہ یہ انسان معاشرے کا بھی نقصان کرے گا۔ دیکھ لو معاشرے کے اندر جو انسان دوسرے کا نقصان کر رہا ہے اصل کے اندر کیا ہے؟ اس نے رب کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ معاشرے کے اندر جو انسان دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے چاہے کسی بھی شکل کے اندر ہے، اگر وہ تاجر ہے تجارت کے اندر نقصان پہنچا رہا ہے، اگر وہ جو ہے کوئی رشتہ دار ہے صلہ رحمی اور قطع رحمی کر کے نقصان پہنچا رہا ہے، یا کسی سے حسد کر کے نقصان پہنچا رہا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کون سی ہیں؟ اس نے رب کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ تو ایک میں نے مثال عرض کی ہے اور اس کو جو ہے نا جی بنیاد بنایا ہے۔ تو اب جو ہے نا جی آپ اس کے اندر ذہن کے اندر رکھیں کہ دیکھو اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ یہ انسان معاشرے کے اندر انسانیت کے لیے مفید انسان بن جائے، تو اس کے لیے جو ہے نا جی کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کے لیے رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، خود بھی چلنا ہے، دوسروں کو بھی اس راستے کے اوپر چلانا ہے اور اسی کی دعوت دینی ہے۔ اور اسی کے متعلق میں نے آپ کے سامنے یہ آیتیں پڑھی ہیں، فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، فرمایا کہ تم جو ہے نا جی رب کے راستے کی طرف بلاؤ، رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا ہمارا موضوع کیا ہے کہ بعض اوقات ہم دعوت تو دیتے ہیں لیکن اگلا بندہ داعی سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ ہم اپنی اولاد اپنے بچوں کو جو ہے نا جی دین کے اوپر لانا چاہتے ہیں، ہم ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم سے غلطی کہاں پر ہوتی ہے اور کس وجہ سے جو ہے نا جی وہ ہماری بات کو توجہ نہیں دیتے ہیں؟ تو رب تعالیٰ جو ہے نا جو اس کی جو ہے نشاندہی فرما رہے ہیں، فرمایا کہ دیکھو تم نے دعوت دینی ہے لیکن اس انداز کے اندر نہیں دینی ہے کہ تمہارے اپنا بچہ، تمہاری اپنا جو ہے نا جی نوجوان بچہ اور بچی وہ تمہارے باغی بن جائیں۔ اس انداز کے اندر دعوت نہیں دینی ہے کہ تمہاری اولاد نفسیاتی مریض بن جائے، اس اولاد کے اندر ان کے اوپر اس انداز کے اندر ان کے اوپر جو ہے نا جی دباؤ اور سختی نہیں کرنی ہے، بلکہ رب تعالیٰ نے جو ہے نا جی فرما دیا اور بتا دیا اور علماء نے اصول بتائے، جہاں پر سختی ہے وہاں تھوڑی سی سختی، جہاں نرمی ہے وہاں پر نرمی۔ ایک اور غلطی کہاں ہوتی ہے
جب فرائض کی بات آتی ہے وہاں پر جو ہے نا جی ہماری طرف سے نرمی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات سنت غیر موقدہ ایک عمل ہے جو مستحب عمل ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، ہم اس کے اوپر اتنی سختی کر دیتے ہیں اور اس کی اتنی پابندی کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرائض کے اندر کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ترتیب کو ذہن کے اندر رکھو، پہلے فرائض پر لے کر آؤ، اگر آپ کی اولاد فرائض پر آ گئی ہے پھر واجبات پر لے کر آؤ، اگر واجبات پر آ گئی ہے تو اب اس کو سنت پر لے کر آؤ۔ ترتیب کو ذہن کے اندر رکھو، فرائض سب سے پہلے ہیں، فرض کے اندر کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اب جو ہے نا جی لانے کے اندر کیا غلطی ہوتی ہے اور کس وجہ سے ہوتی ہے، تو سورہ آل عمران آیت نمبر 159 159 اس آیت کو پڑھنا، بڑی حساس قسم کا مضمون ہے اس کے اندر، حساس کیوں؟ اس لیے کہ یہ خطاب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے فرمایا ہے، اور بڑی حساس انداز کے اندر فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، فرمایا یہ رب کی رحمت تھی اے نبی جی کہ اللہ نے آپ کے اندر نرمی کو ڈال دیا ہے، اللہ نے آپ کے اندر نرمی کو ڈال دیا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، فرمایا کہ اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت گو ہوتے، دل کے سخت ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فرمایا کہ یہ جو صحابہ آپ کے ارد گرد جمع ہیں پھر ہو سکتا ہے یہ آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے۔ بڑا حساس مضمون، بڑی حساس بات یہاں پر فرمائی، دعوت کی ایک بڑی بنیادی بات یہاں پر فرمائی۔ فرمایا کہ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا فرما رہے ہیں، یہ رب کی رحمت کا اثر ہے کہ اللہ نے آپ کے اندر نرمی کو رکھ دیا ہے۔ گویا کہ دعوت کے اندر نرمی یہ پہلے نمبر کے اوپر، دعوت کے اندر جو ہے نا جی یہ بنیادی اصول ہے، اور بنیادی اصول اس لیے علماء نے لکھا ہماری سخت مزاجی نے، آپ خود بتاؤ ہمیں کوئی فائدہ دیا؟ نہیں فائدہ دیا۔ ہماری سخت مزاجی نے ہماری اولاد کو ہم سے دور کر دیا، ہماری سخت مزاجی نے ہمارے نوجوان کو ہم سے دور کر دیا۔ جب والدین اس کے اوپر جو ہے نا جی سختی والا ماحول رکھتے ہیں تو اس سختی کی وجہ سے جو ہے نا جی وہی اولاد پھر اس والدین سے کیا ہو گئی ہے، دور ہو گئی، رشتہ دار دور بھاگتے ہیں، اور جب آپ کسی کو جو ہے نا جی دعوت اور دین کی بات کرتے ہیں وہ آپ سے دور بھاگتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں پر بنیادی چیز جو ہے نا جی وہ یہ ہے، اور آگے فرمایا کہ تین چیزیں قریب کرنے کے لیے، تین چیزیں اسی آیت کے اندر فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، تین کام کرنے قریب کرنے کے لیے، تین کام، چاہے وہ تمہارے اولاد ہیں، چاہے وہ دوست ہیں، یا کسی کو بھی جو ہے نا جی تم دین کے راستے کے قریب کرنا چاہتے ہو، فرمایا سب سے پہلا کام ان کو معاف کرتے رہو، ہر غلطی پر چڑھائی نہیں کرنی ہے، ہر غلطی پر ڈنڈا نہیں اٹھا لینا ہے، ہر غلطی کے اوپر جو ہے نا جی وہ آسمان سر پہ نہیں اٹھا لینا ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ تین باتیں فرما رہے ہیں، فرمایا کہ ان کو معاف کرتے رہیں، واستغفر لہم، جس طرح ہم اپنے لیے بخشش طلب کرتے ہیں، اپنے لیے معافی طلب کرتے ہیں، اپنے لیے استغفار کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کے لیے بھی ایسے رب سے معافی طلب کیا کرو، دعا کیا کرو، اللہ سے ان کے لیے معافی مانگا کرو، اللہ سے ان کے لیے ہدایت مانگا کرو، وشاورہم فی الامر، اور فرمایا ان سے مشورہ کرتے رہا کرو۔ امام الانبیاء کو فرمایا حضور کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، براہ راست رب کے ساتھ جو ہے نا جی وہ واسطہ، لیکن حضور کو یہاں پر فرما رہے صحابہ چاہے جتنے بھی مقام کے ہو جائیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سب سے اعلیٰ، تو حضور سب سے اعلیٰ ہیں، ان کو حکم ہے کہ اپنے چھوٹوں سے مشورہ کرو۔ مفسرین نے لکھا مشورے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پاس بٹھا کر مشورہ کرنے سے اگلا بندہ سمجھتا ہے کہ جی میری بھی کوئی حیثیت ہے، میری بھی کوئی اہمیت ہے، اس لیے گھروں کے اندر فرمایا کہ اپنے سے چھوٹوں سے بھی اس اعتبار سے مشورہ کیا کرو۔ یہ اپنے اولاد کو، بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو، تعلق والوں کو قریب کرنے کے فرمایا تین اصول ہیں، اس سے وہ قریب ہوں گے، اس سے وہ تمہاری بات سنیں گے، اس سے وہ تمہاری بات کو جو ہے نا جی وہ اثر لیں گے، اس لیے فرمایا کہ حکمت کے ساتھ ان کو قریب کرنا ہے۔ اور بطور مثال علماء نے بڑی عجیب مثال دی ہے، فرمایا کہ دیکھو آپ کا جو ہے نا جو اولاد کوئی نماز نہیں پڑھ رہی، آپ نے فوراً کیا کرنا شروع کر دیا،
نماز پڑھو، ڈانٹنا شروع کر دیا، نہیں پڑھو گے جہنم میں جاؤ گے۔ یہی اولاد، اس پر ایک ایسا وقت آیا، یہ دودھ پیتا تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، تو پھر آپ نے اس کو کھانے کے اوپر لے کر آیا۔ تو کون سا والد ایسا دعویٰ کر سکتا ہے، یہ والدہ، کہ جی بچے کو میں نے ایک دن ڈانٹا اور میں نے اس کو کہا تو بڑا ہو گیا ہے، اب تو دودھ پینا چھوڑ، اب کھانا کھا، تو بس جی میری ڈانٹ سن کر بچے نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ یہی بچہ چل نہیں سکتا تھا، تو کون سا والد ایسا دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی میں نے ایک دن اپنے بچے کو ڈانٹا کہ تو چھوٹا ہے، اب تو بڑا ہو گیا ہے، اب تو چلنا شروع کر، بس میری ڈانٹ سن کر بچے نے چلنا شروع کر دی۔ یہی بچہ ایسا تھا جو لکھ نہیں سکتا تھا، اور کون سا والد ایسا ہے جو کہے کہ میں نے ایک دن بچے کو ڈانٹا اور میں نے کہا کہ جی تو اتنا بڑا ہو گیا، تو لکھ نہیں سکتا ہے، چلو لکھنا شروع کرو، اور اس نے اس کے بعد میری ڈانٹ سن کر لکھنا شروع کر دیا۔ نہیں، ڈانٹ سن کر نہ اس نے کھانا کھایا، ڈانٹ سن کر نہ اس نے کھانا کھانا سیکھا، نہ چلنا سیکھا، نہ لکھنا سیکھا۔ اس کھانا کھلانے کے لیے پتہ نہیں اس کے کتنے کپڑے جو ہے نا جی خراب ہوئے، اس کھانا کھلانے کے لیے کتنے مہینے اس کی منتیں کرنا پڑی، اس کھانا کھلانے کے لیے کتنے جتن کرنا پڑے، کتنی دفعہ اس کے منہ کو جو ہے نا جی صاف کرنا پڑا، آدھا کھایا آدھا گرایا۔ اس کو چلنا سکھانے کے لیے کتنی دفعہ جو ہے نا جی والدین اپنے ساتھ اس کو انگلی پکڑ کر کتنی محنت کروائی گئی، اور لکھانا سکھانے کے لیے کتنے پینسل، کتنے ریزر، کتنے شارپنر، کتنے کاغذ برباد کیے گئے، تب جا کر اس کو لکھنا آیا۔ ڈانٹ سے نہیں، تو ایک دفعہ کہہ دیا نماز پڑھو تو کیسے نماز پڑھنا شروع کر دے گا؟ نہیں، جس طرح تم نے اس کو کھانا کھلانے کے اندر محنت کی، چلانے کے اندر محنت کی، لکھنا سکھانے کے اندر محنت کی، ایسے ہی اس کو نماز پر لانے کے لیے بھی تمہیں محنت کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے جو ہے نا جی وقت چاہیے، اس کے لیے تربیت چاہیے، اس کے لیے اپنی اولاد کے ساتھ جو ہے نا جی تمہیں وقت۔ کون سا والد ایسے جو کہے میں نے اپنے اولاد کو بٹھا کر پہلے وضو سکھایا، وضو کے فرائض سکھائے، وضو کی جو ہے نا جی سنتیں سکھائیں، غسل کی ترتیب بتائی، نماز کی جو ہے نا جی ترتیب بتائی؟ نہیں، ہم کہتے ہیں یہ کام دوسروں کا ہے، جو کام میرا کرنے کا تھا ہم کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے جی، ہم نے مسجد بھیج دیا، وہ جانے، اب بچہ جانے، ہم نے قاری صاحب کے پاس بھیج دیا، وہ جانے اور بچہ جانے، پھر میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے والدین کو خطاب کیا، قو انفسکم واہلیکم نارا، اللہ نے تو والدین کو خطاب کیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو یہ تو میری اور آپ کی ذمہ داری تھی۔ اس لیے ذہن کے اندر رکھنا، دوسروں کی اصلاح کرنا یہ فرض کفایہ ہے، اور اپنوں کی اصلاح کرنا یہ فرض عین ہے، اپنے اولاد کی فکر کرنا یہ فرض عین ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا فرض عین ہے، اسی طرح اپنے بیوی بچوں کی دیکھ بھال اور ان کی جو ہے نا جی تربیت، اور ان کو قرآن و سنت کے مطابق احکامات بتانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، محنت میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ نتیجہ ہم اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں گے، نتیجے کا ذمہ دار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بنایا گیا۔ تو اس لیے یہ ترتیب شروع ہوگی اس انداز کے اندر، اور پھر انشاءاللہ یہ چلتے چلتے جو ہے نا جو محلے، پھر گلی، علاقوں، ملکوں کے اندر، جیسے الحمدللہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ محنت جو ہے نا جی کس انداز کے اندر، کس ترتیب کے ساتھ، کوئی شور نہیں ہے، کوئی بینرز نہیں ہے، کوئی جو ہے نا جی میڈیا نہیں ہے، کوئی اعلانات نہیں ہے، کوئی خبریں نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ اجتماعات ہوتے ہیں، لاکھوں کا لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ لاکھ لوگ کیسے جمع ہوئے؟ اشتہار بھی نہیں لگا، کوئی جو ہے نا جی وہ اعلانات بھی نہیں ہوئے، کسی قسم کی جو ہے نا جی کوئی پبلسٹی نہیں ہوئی، یہ لاکھوں لوگ کیسے جمع ہو گئے؟ ان لاکھوں لوگوں کے دلوں میں کس نے ڈالا کہ جی رائے کا اجتماع ہے، اسلام آباد کا اجتماع ہے؟ یہ خاموش محنت ہے، یہ فکر ہے، یہ ہماری فکر ہوتی ہے، جس فکر کے اللہ پاک اثرات کو ظاہر کرتے ہیں اور اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اسی سلسلے کے اندر ہمارے قریب اسلام آباد کا اجتماع، آئندہ جو جمعہ ہے 1 تاریخ ہے، اسلام آباد کا اجتماع شروع ہے، اور ہم اور آپ اس کے میزبان ہیں۔ لوگ دور دور سے آئیں گے، ہم مہمان نہیں، ہم میزبان ہیں، یہ ہمارا اپنا اجتماع ہے۔ لاکھوں لوگوں کا مجمع، لاکھوں نیک لوگوں کا مجمع، ان کی دعائیں، ان کے آنسو، ان کے راتوں کے تہجد، ان کی تسبیحات، ان کے ذکر، ان کی تلاوتیں، اور کہاں کہاں سے اکابرین اور بزرگ اور کیسے کیسے لوگ پتہ نہیں کس کس حال کے اندر نکلے ہوئے، کتنی قربانیوں کے ساتھ نکلے ہوئے، کتنی پریشانیوں کو چھوڑ کر نکلے ہوئے۔
اللہ ایسوں کے اوپر اللہ کو کتنا جو ہے نا جی محبت آتی ہوگی، اللہ کو کتنا ترس آتا ہوگا، اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا۔ ایسے لوگوں کے مجمع میں بیٹھ جانا، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ جانا، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بخشش کے لیے جو ہے نا جی یہی کافی ہوگا کہ جب ہم اور آپ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تعلق کے ساتھ اور انشاءاللہ نیت کر کے جائیں کہ ہم صرف اجتماع کے لیے نہیں بلکہ اجتماع سے آگے جو ہے نا جی دیر اور دور کے لیے، یہ چیزیں مانگنے کی ہوتی ہیں، مفت میں نہیں ملتی ہیں، وراثت مفت میں مل جاتی ہے، باپ مرا بیٹوں کو وراثت منتقل۔ دین ایسا نہیں ہوتا کہ باپ جو ہے نا جی بڑا عالم مفتی اور بڑا جو ہے نا تبلیغ والا ہے تو بچہ بھی جو ہے نا جی خود بخود عالم مفتی تبلیغ والا، یا کوئی ڈاکٹر کا بیٹا فوراً ڈاکٹر نہیں، اس کو اپنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ مانگنے والی چیزیں مانگیں گے انشاءاللہ تو خود بھی جائیں گے اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت چلائیں گے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔